قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ پریشر۔ اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر بلڈ پریشر کو صرف کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی مستقل علاج نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مستقل سبب بتایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے اسباب بھی بتائیں گے اور اس کا مستقل علاج بھی بتائیں گے۔ تو دیکھیں، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا گردوں کی خرابی سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی زیادتی سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور نالیاں تنگ ہونے سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں قانون مفرد اعضاء کے حساب سے سب تحریکوں کے اندر بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم اس کی 3 وجوہات بیان کریں گے، ایک اعصابی، ایک عضلاتی اور ایک غدی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اعصابی تحریک کے اندر جو بلڈ پریشر ہوتا ہے، یاد رکھیں اعصابی عضلاتی یا اعصابی غدی تحریک، اس کے اندر جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ یا تو ری گیس کی وجہ سے بنتا ہے یا پھر گردوں کی خرابی کی وجہ سے کریٹینائن اور یوریا بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اصل سبب کو دیکھنا ہے، اس مطابق اس کا علاج کرنا ہے۔ مثلا ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں، اعصابی عضلاتی ان کی تحریک ہوتی ہے، زیادہ تر ان کا گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کریٹینائن اور یوریا ان کا بڑا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کریٹینائن یوریا بڑا ہوا ہو تو جب تک آپ اس کو کم نہیں کریں گے، یوریا اور کریٹینائن کا علاج نہیں کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر کسی بھی دوائی سے کم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایلوپیتھی دوائی ہو، چاہے وہ یونانی دوائی ہو، کسی دوائی سے آپ کا بلڈ پریشر نیچے نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے گردوں کا علاج نہ کریں، جب تک آپ ان کے کریٹینائن یوریا کو کم نہ کریں۔ تو اگر اعصابی عضلاتی تحریک ہے، یعنی اس میں پیشاب جو ہے وہ سفید کلر کا ہوتا ہے یا تھوڑا ہلکا سا گرین کلر کا ہوگا تو اعصابی غدی تحریک ہوگی، اور سفید کلر کا ہلکا اس میں پیلاٹ ہوگی تو وہ اعصابی عضلاتی تحریک ہوگی۔ اگر گردوں کا مریض ہے تو پیشاب مقدار میں کم آئے گا، زیادہ نہیں آئے گا۔ اعصابی عضلاتی تحریک ہونے کے باوجود بھی اس کا پیشاب کم آئے گا، زیادہ نہیں آئے گا۔ اس سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا کہ یہ تو اعصابی تحریک ہے، اس میں پیشاب مقدار زیادہ ہونا چاہیے، اس کا تو مریض کا پیشاب بہت کم ہے۔ نہیں، وہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے اس کا پیشاب کم ہو رہا ہے، اس کی مقدار کم ہو رہی ہے، عضلات اس کے پیشاب جو ہے وہ نہیں بنا رہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ نے جو ہے وہ گردوں کا علاج کرنا ہے۔ اگر گردے اس کے بالکل ٹھیک ہیں تو آپ نے اس کی ری گیس کا علاج کرنا ہے، اس کے دماغ کے اوپر جو پریشر بن رہا ہے، دماغ پہ جو بوجھ بن رہا ہے، اس کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جو نسخہ ہے وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے جائفل 1 تولہ لینا ہے، جلوتری 1 تولہ لینا ہے، فلفل دراز آپ نے 2 تولہ لینا ہے، اکر کرا اصلی 1 نمبر جو ہے وہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے، ہینگ اصلی جو ہے وہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے، اور بال چھڑ جو ہے وہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے، اور لہسن کا پانی آپ نے 10 تولہ لینا ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ لہسن کے علاوہ جو ہے تمام ادویات کو آپ نے باریک پیس لینا ہے،
کوٹ لینا ہے اور پھر لہسن کی جو ہے وہ آپ نے ارک لہسن کا نکال کے اس میں شامل کر لینا ہے. اس دوائی کو آپ نے پھر 2-3 دن تک آپ اس کو دھوپ میں رکھ کر اس کو خشک کر لیں اور پھر آپ اس کی نخودی گولیاں بنا لیں. صبح ایک گولی دے دیں, دوپہر کو ایک گولی دے دیں, شام کو ایک گولی دے دیں. تازہ پانی کے ساتھ آپ کھانے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, کھانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ یہ گولی پہلے دے لیں. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ جو بلڈ پریشر بن رہا ہے, دماغ پہ جو ہے وہ پریشر ہو رہا ہے, دماغ پہ بوجھ بن رہا ہے, سر بھاری ہو رہا ہے اور ڈپریشن انزائٹی کی کیفیت بن رہی ہے, وہ اس سے انشاءاللہ فوراً اس میں آپ کو ریلیف مل جائے گا. اور ساتھ میں اگر آپ جو ہے وہ گردوں کی کمزوری بھی ہے, کریٹینائن یوریا بڑھا ہوا ہے, تو پھر اس کا علاج آپ کو کروانا ہوگا, تب جا کے یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. دوسرا جو بلڈ پریشر وہ عضلاتی ہوتا ہے. عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے یا عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے اور قبض اس میں ہو جاتی ہے اور ری گیس جو ہے اس کی بند ہو جاتی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی ری گیس کو کھول دینا ہے, قبض کو کھول دینا ہے, اس کے آنتوں کو جو ہے آپ نے کھول دینا ہے, غدود ناقلہ کو آپ نے تیز کر دینا ہے. تو اس کے لیے آپ نے جو دوائیاں آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں ایک آپ نے دینا ہے قبض کے لیے 5 مسحل کا نسخہ دینا ہے. ایک نسخہ دینا ہے جوارش کمونی جدید کا, اس میں زیرہ سیاہ آپ نے لینا ہے 250 گرام, برگے سوداب آپ نے 100 گرام لینا ہے, سونٹ آپ نے 100 گرام لینا ہے, فلفل سیاہ 50 گرام لینا ہے, فلفل دراز 50 گرام لینا ہے, کرفس آپ نے 50 گرام لینا ہے, پودینہ خشک جو ہے وہ آپ نے 100 گرام لینا ہے, تیز پات آپ نے 50 گرام لینا ہے. تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے سفروف کر کے آپ نے چینی کا جو ہے شیرہ بنا کے اس میں ملا کے اس کا آپ نے معجون بنا لینا ہے. اگر شوگر کا مریض ہے تو وہ چینی کا شیرہ نہ ملائے, اس کے اندر جو ہے وہ دیسی شہد ملا کے وہ اس سے معجون بنا لے. آدھی چمچ صبح لے لیں, آدھی چمچ دوپہر کو لے لیں, آدھی چمچ آپ رات کو لے لیں. تازہ پانی کے ساتھ لے لیں یا پھر بکری کے دودھ کے ساتھ لے لیں. ہر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کر لیں. تو اس میں دوسرا جو نسخہ آپ نے لینا ہے قبض شدید جب ہو اس صورت کے اندر, تو سونٹ جو ہے وہ 1 تولہ لے لینا ہے, اور نوشادر ٹھکری جو ہے اس کی آپ نے 1 تولہ لے لینا ہے, اور کالی مرچ آپ نے 1 تولہ لینا ہے, سنا مکی آپ نے خالی اس کے پتے شامل کر لینے 3 تولہ, اور ریون اسارا یہ آپ نے 2 تولہ شامل کر کے اس کا آپ نے صفو بنا کے اس کی بھی آپ نے نخودی گولی بنا لینی ہے, یا پھر 500 mg کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام 3 ٹائم تازہ پانی کے ساتھ یا بکری کے دودھ کے ساتھ آپ نے دینا ہے. تیسرا جو نسخہ ہے وہ 5 ہاضم کا نسخہ آپ نے دینا ہے عضلاتی مریضوں کو. اس میں سونٹ ہے, مرچ سیاہ ہے, الائچی خرد ہے, فلفل دراز ہے, نوشادر ہے, ٹھکری ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ نے 1-1 تولہ کرنی ہے. پھر پودینہ 2 تولہ کرنا ہے, گندک آملہ سار آپ نے 4 تولہ لینا ہے, ریون خطائی آپ نے 4 تولہ لینا ہے, سونف آپ نے 4 تولہ شامل کرنا ہے, میٹھا سوڈا آپ نے 4 تولہ شامل کرنا ہے, اور الائچی خرد وہ آپ نے 1 تولہ شامل کرنا ہے. تو آپ نے تمام چیزوں کا صفو بنا لینا ہے, اور صفو بنا کے 500 mg کی کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام آپ نے 1-1 تازہ پانی کے ساتھ یا بکری کے دودھ کے ساتھ ان کے ساتھ ہی آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے. تو یہ عضلاتی تحریک والوں کے جو بلڈ پریشر ہے ان کے لیے. اب آتے ہیں غدی تحریک کا, اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے. تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تشخیص آپ کی درست ہونی چاہیے. غدی عضلاتی تحریک بہت کم تحریک ہوتی ہے, تو اگر پھر بھی اگر غدی عضلاتی تحریک ہے تو اس کے لیے آپ نے 4 چیزیں لے لینی ہے. چھوٹی الائچی لے لیں, زیرہ سفید لے لیں, دھنیا خشک لے لیں, اور چھوٹی چندن لے لیں. چاروں چیزیں جو آپ نے ہم وزن لینی ہے. 500 mg کے کیپسول لے لیں, صبح دوپہر شام 1-1 جو ہے وہ آپ نے کیپسول لے لینا ہے. تازہ پانی کے ساتھ لے لیں یا پھر کچی لسی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اگر غدی تحریک ہے تو اس طرح آپ علاج کریں گے تو بلڈ پریشر جو ہے وہ صرف کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی انشاءاللہ
جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو لمبا ٹائم کبھی بھی دوائی استعمال نہیں کرنی پڑے گی. یہ آپ مہینہ 2 مہینے تک آپ استعمال کریں گے. بلڈ پریشر ہر قسم کا اسی سے انشاءاللہ مکمل اس کا علاج ہوئے گا. تو درست تشخیص اور پھر درست علاج آپ کو اسی چینل پہ آپ کو نسخے ملیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.